اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور پھر اس کے معنوں پر اس کی تفسیر پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ معزز ناظرین سامعین، اب ان آیت مبارکہ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پختہ ہو گئے، اس پر جم گئے، اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا، اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیاۃ دنیا، اس دنیا میں بھی، وفی الآخرات، اور آخرت میں بھی، ولکم فیہا، اور تمہارے لیے ہے، ما تشتہی، جو تمہارے چاہیں، انفسکم، تمہارے نفس، ولکم فیہا، اور اس میں تمہارے لیے ہے، ما تدعون، جو تم پکارو گے، جس کے لیے تم دعا کرو گے۔ اب یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیات مبارکہ میں نے کیوں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان سے میں کیا سمجھا ہوں۔ دیکھیے، کسی بھی عبارت کو سمجھنے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، اس زبان کے اصول و ضوابط کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس بیان کا جو مجموعی تؤثر سامنے آتا ہوتا ہے وہ حقیقی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ دو آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم تؤثر کیا ہم نے سامنے آتا ہے، ہمیں کس چیز کی سمجھ آتی ہے جو کھل کھلا کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ یہ، جیسا کہ آیات مبارکہ شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے اور رب اس کی صفت ہے، یعنی وہ ہمارا کارساز ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں سب دنیا کے لوازمات مہیا کرنے والا وہی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہمارا الہ ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے کہی، اس بات پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور اس کے بعد ثم استقاموا، پھر اس بات پر جم گئے، پختہ ہو گئے، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، انہوں نے کوئی کمزوری ظاہر نہیں کی، اسی بات پر جمے رہے۔ جب ان کی یہ حالت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے اترنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کر دیتا ہے یا یہ بات نبیوں کے لیے کہی جا رہی ہے، نہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا لیکن وہ نبی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اور بھی کئی موقعوں پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں نے بات کی لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وحی ہوئی لیکن وہ نبی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے کا اترنا صرف جو ہے وہ نبوت کا ثبوت نہیں ہوتا اور نہ اسے کوئی نبی بن جاتا ہے۔ اللہ تخافوا، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو،
वला तहज़नु, और गम न करो। खौफ और गम ये दो अलग अलग लफ्ज हैं। खौफ बाहर से किसी और चीज से, किसी दूसरी चीज से जो डर मालूम होता है उसे खौफ कहते हैं, और हुज़न अंदर का खौफ होता है जो अपनी कमी कोताहियों या किसी की अजमत को तस्लीम करने से होता है, वो हुज़न होता है। और खौफ बाहर किसी वजह से होता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ना तुम खौफ करो और ना हुज़न करो। और वह अबशिरू बिल जन्नतिल्लज़ी कुंतुम तुअदून, और उन लोगों को जिन पर वो उतरते हैं उनको उस जन्नत की खुशखबरी देते हैं जिसका उनसे वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि अगर तुम कायम रहोगे, आप ईमान पर पुख्ता रहोगे, तो मैं तुम्हें जन्नतें अता करूंगा। उसी की खुशखबरी देते हैं कि तुम्हें वो मिल रही है। नहनु औलियाकुम, और वो मजीद ये कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, फिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में भी, व फिल आखिरात, और आखिरत में भी। वलकुम फीहा मा तशतही अनफुसुकुम, इसमें वो कुछ तुम्हारे लिए है जो तुम्हारे नफ्स चाहते हैं। वलकुम फीहा मा तदउन, और जो जिसकी तुम दुआ करोगे वो तुम्हारे लिए है। अब आइए अब देखते हैं कि ये कलाम या फरिश्तों का उतरने का मौका महल क्या है। क्या वो इस दुनिया में उतरते हैं, या आखिरत में उतरते हैं, या जन्नत में जो उतर के पैगाम देते हैं। देखिए मुझे सामईन कराम, ये बात वाज़े है कि जो लफ्ज फिल हयात दुनिया व फिल आखिरात, फिल हयात दुनिया को लफ्ज है वो ये इस बात को वाज़े कर रहा है कि ये तमाम कलाम, ये फरिश्तों का उतरना, ये इसी दुनिया में है। हमारे कुछ हजरात ने इसका ये तर्जमा किया है कि जब उस पर मौत का वक़्त कायम हो जाता है, जब उसका मौत का वक्त करीब आता है, तो उस वक्त उस पर फरिश्ते उतरते हैं और उसको बिशारा देते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, इन आयात मुबारका से यहाँ पर कहीं भी मौत के वक्त का जिक्र नहीं है। और अगर मौत का वक्त होता तो हम तुम्हारे दोस्त हैं इस दुनिया में, फिर हयात दुनिया का क्या मतलब था। जो बात समझ में आती है वो यही है कि जब वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, हम इस पर कायम हैं, उसी की वहदानियत को तस्लीम करते हैं और उसी के कानूनों को मानते हैं, जब ये कहते हैं तो इस दुनिया में ही उन पर फरिश्ते उतरते हैं और उनको खुशखबरियां देते हैं और उनको ये कहते हैं कि हम इस दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। यानी यहाँ दुनिया में भी हम तुम्हारे काम आएंगे और आखिरत में भी तुम्हारे काम आएंगे। अगर ये बात मौत के वक्त की होगी तो दुनिया कहाँ रही, दुनिया का वक्त कहाँ रहा, फिर दुनिया का लफ्ज कहाँ रहा, चला गया। लिहाजा ये बात वाजे और क्लियर है कि इसमें मौत के वक्त का जिक्र नहीं है। अगर कोई आदमी अपने ईमान पर पुख्ता होता है तो उस पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। इसका कुरान मजीद के और भी कई जगहों पर सबूत मिलता है कि अल्लाह ताला फरिश्ते उतारता है और उसके लिए उन पर सकूनत तारी होती है, उनके लिए सकूनत का मसला बन जाता है। वो बहुत दिल में मुतमिन हो जाते हैं उन फरिश्तों के उतरने की वजह से। कोई दोस्त, कोई भाई ये ना समझे कि जब फरिश्ते उतरेंगे तो वो नबी हो जाएगा, यानी नबुव्वत का इजरा नहीं हो रहा इसमें से। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि फरिश्ते तो वही तो अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा को भी की थी और इसी तरह से और लोगों पर भी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी हज़रत जिब्राइल का आने का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। लेकिन ना तो उम्मे मूसा नबी थी और ना ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नबी थी। वो दलील खत्म हो गई कि फरिश्ते सिर्फ नबियों पर आते हैं। ये आयत मुबारका वाज़े कर रही है कि जो लोग ईमान के पुख्ता होते हैं और तो अल्लाह उन पर फरिश्ते नाज़िल करता है जो उन्हें खुशखबरियां देते हैं और उनकी इमदाद करते हैं और उसको कहते हैं कि हम तुम्हारे दुनिया में भी दोस्त हैं और आखिरत में भी दोस्त हैं, और वो कुछ मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारे नफ्स चाहेंगे और जिसके लिए तुम दुआ करोगे। दुआ किससे करनी है? दुआ अल्लाह ताला ही से करनी है। अल्लाह ताला ही हर दुआ को पूरा करने वाला है, वही हर काम को करने वाला है और तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने वाला वही ज़ात है।
کیونکہ جو پہلے لفظ تھے قال ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربوبیت صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ساری چیزیں ساری خواہشیں پوری کرتا ہے، اور جو اس بات پر قائم ہو جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو پختہ کرے گا اور اس پر فرشتے نازل کرے گا جو اس کو خوشخبری دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اور جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملتا ہے، یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس کو ایک جہان پر منتخب کرنا، یعنی اس ان آیات مبارکہ کو آخرت کے لیے مخصوص کر دینا، ان کا اس میں ذکر نہیں ملتا۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ کفار کا ہو رہا ہے، ان کی سزاؤں کا ہو رہا ہے، تو وہ ذکر کفار کا ہے، ان کے لیے ہے، لیکن یہاں ذکر ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو الفاظ ہیں اس میں فی الحیات دنیا بالآخرہ، دنیا کی حیات اور آخرت کی حیات، اس لیے فی الحیات دنیا کے الفاظ جو ہے اس کو یہ آیات مبارکہ دنیا کے لیے ثابت ہو رہی ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، قرآن کا انداز ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے اس کی فصاحت اور بلاغت سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ان آیات مبارکہ کو اپنے مطلب کے لیے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ اپنی معنی کو اپنے الفاظ کے ذریعے اس طرح سے واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی شک نہیں چھوڑتے۔ معزز ناظرین سامعین، اگر ہم مسلمان اپنے ایمان کو پختہ کر لیں اور اس پر استقامت حاصل کر لیں تو آج بھی فرشتے ہم پر اتر سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اگر ہم میں وہ ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات، میرے ایک بھائی نے میسج کیا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں کیمیا کے بارے میں نسخہ بیان کروں گا۔ مجھے یاد ہے، میں اس وعدے پر بھی قائم ہوں، لیکن اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں نے جو ویڈیوز ڈالی تھی وہ کیمیا کی ابتدا کے بارے میں تھی، کچھ اصول میں نے واضح کیے تھے، لیکن اس کے رسپانس سے میں مطمئن نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی اگلی ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے کیونکہ میں اس رسپانس سے مطمئن نہیں ہوا لہٰذا میں بیان نہیں کروں گا۔ اگر اور بھی دوست کمنٹ کریں گے اور اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ میں ان کے سامنے کیمیا کا نسخہ بیان کروں اور نسخہ بھی صحیح ذمہ داری کے ساتھ بیان کروں تو انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میری ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا پڑے گا، ان کو دیکھنا بھی پڑے گا، اور دوستوں میں بھی دوستوں کو بھی اس بارے میں بتانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔